امام حسین علیہ السلام نے، علی مقام علیہ السلام نے اپنا سب کچھ، حتیٰ کہ اپنی آل و اولاد کو بھی اور اپنی جان کو بھی اس دین پر قربان کر دیا. اور کیوں نہ ہو فضیلت کہ جس کے اوپر وہ امام حسین علیہ السلام کے خود رسول خدا جس کے اوپر فخر کیا کرتے تھے اور جس سے پیار و محبت کا اظہار کیا کرتے تھے. امام صادق علیہ السلام ایک اور روایت کے اندر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن زائرین امام حسین علیہ السلام کی فضیلت باقی لوگوں سے زیادہ ہوگی. راوی کہتا ہے کہ وما فضلہم، وہ کیا فضیلت ہے کہ جو باقی لوگوں سے زیادہ ہوگی. امام علیہ السلام فرماتے ہیں یدخلون الجنہ قبل الناس ب40 عاما، کہ باقی لوگوں سے 40 سال پہلے زائرین امام حسین علیہ السلام جنت میں داخل ہو جائیں گے. وسائر الناس فی الحساب والموقف، اور باقی تمام لوگ حساب و کتاب میں مصروف ہوں گے، ان کا حساب و کتاب لیا جا رہا ہوگا، لیکن زائرین امام حسین علیہ السلام 40 سال پہلے باقی لوگوں سے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اسی طرح ایک اور دوسری روایت میں چھٹے لال ولاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ما من احد یوم القیامہ الا وهو یتمنى انه من زوار الحسین علیہ السلام، قیامت کے دن ہر شخص یہ خواہش اور تمنا کرے گا کہ کاش اس نے دنیا میں ایک مرتبہ ہی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ امام علیہ السلام خود آگے فرماتے ہیں لما یرا مما یصنع من کرامت اللہ تعالی علیہم، کہ جو کرامت اور جو عزت اور احترام جب وہ لوگ زائرین امام حسین علیہ السلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف اور عنایت دیکھیں گے تو اس وقت ہر انسان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی کہ کاش دنیا میں رہ کر ایک مرتبہ ہی زیارت امام حسین علیہ السلام انجام دی ہوتی. یقیناً بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ اور بہت ہی سعادت مند ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کی محبت عطا فرمائی، اور اس سے بھی زیادہ خوش نصیب اور سعادت مند ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی. اور کیا کہنے کہ جو شخص ہر سال امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو آئے تو اس کا مقام، اس کی منزلت، اس کا احترام خدا کے علاوہ، پروردگار کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ روایات کے اندر بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام کے زائر کی، کہ جب بھی کوئی شخص زیارت امام حسین علیہ السلام کر کے آتا ہے کہ اس کا کم از کم درجہ کیا ہے وہ بھی امام علیہ السلام نے خود بیان کیا. راوی سوال کرتا ہے کہ مولا سب سے کم درجہ اور سب سے کم ثواب جو زائر امام حسین علیہ السلام کو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے کم درجہ اور سب سے کم ثواب جو زائر امام حسین علیہ السلام کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم ان اللہ یحفظہ فی نفسہ و اہلہ حتی یردہ الی اہلہ، کہ پروردگار عالم اس کی بھی حفاظت فرماتا ہے اور اس کے اہل و عیال کی بھی حفاظت فرماتا ہے. اس کے بعد جب قیامت کا دن ہوگا تو کان اللہ الحافظ لہ، کہ پروردگار عالم خود اس کا محافظ اور مددگار اور معین بن جائے گا. تو جس کا خود پروردگار عالم محافظ اور معین اور مددگار بن جائے اس کو کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس کو کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی، اس لیے کہ پروردگار عالم خالق کائنات اس کا محافظ اور مددگار بن گیا ہے. لہٰذا ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ہی صحیح امام علیہ السلام، امام علی مقام علیہ السلام کی زیارت کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس زیارت کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے، جیسا کہ چند ایک روایات آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں. انہی روایات میں سے ایک اور روایت جس کو علماء نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے امام علیہ السلام کی شہادت کے عوض امام حسین علیہ السلام کو 4 چیزیں عطا فرمائی ہیں. یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے عوض عطا فرمایا. اور یہ روایت امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے، دونوں معصومین سے یہ روایت نقل ہوئی ہے. فرماتے ہیں ان اللہ تعالی
ان اللہ تعالی کہ پروردگار عالم نے عوض الحسین من قتلہ کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے عوض امام علیہ السلام کو 4 چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ان جعل الامامت فی ذریتہ، پہلی چیز یہ کہ پروردگار عالم نے امامت کو امام حسین علیہ السلام کی نسل میں رکھ دیا۔ امام حسن علیہ السلام کی نسل میں نہیں رکھا بلکہ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے جاری کیا امامت کو۔ اور دوسرا والشفاء فی تربتہ، کہ شفا کو امام حسین علیہ السلام کی تربت میں رکھ دیا۔ یہ بھی سوچنے کا مقام ہے اے عزاداران مظلوم کربلا کہ مٹی وہ چیز ہے کہ جس کے کھانے سے سختی سے روکا گیا ہے، اور شریعت اہل بیت علیہ السلام میں مٹی کھانا حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ مٹی کھانا ایسا ہے کہ جس طرح کوئی شخص سور اور خنزیر کھا رہا ہو، لیکن یہ لطف پروردگار ہے کہ پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کی تربت کے اندر شفا کو رکھ دیا ہے کہ جو شخص کسی بھی مرض میں مبتلا ہو، دنیاوی تمام حربیں آزما چکا ہو اور اس کو شفا حاصل نہ ہو رہی ہو، تو اس کو چاہیے کہ تربت امام حسین علیہ السلام کی تھوڑی سی مقدار لے کر اس کو کھائے، پروردگار عالم اس کو اس تربت کے صدقے میں شفا عطا فرمائے گا۔ اور تیسری چیز وَإِجَابَةَ الدُّعَاء عِنْدَ قَبْرِهِ، کہ پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے عوض ان کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ دعا کی قبولیت کو ان کی قبر کے ساتھ رکھ دیا ہے۔ ان کی قبر کے پاس جو شخص بھی دعا کرے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی، یقیناً قبول ہوگی۔ اور چوتھی چیز وَلَا تُعَدُّ أَيَّامَ زَائِرِهِ جَائِيًا وَرَاجِعًا، کہ امام حسین علیہ السلام کے جو زائر ہیں ان کے زندگی کے وہ ایام شمار ہی نہیں کیے جاتے کہ جو وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں، گویا کہ یہ اضافی وقت ان کی زندگی میں ان کو دیا جاتا ہے۔ یہ خاص لطف و کرم پروردگار ہے کہ پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کے زائرین کی زندگی کے وہ ایام شمار ہی نہیں کیے ہیں۔ یقیناً بہت بڑی سعادت ہے کہ جو پروردگار عالم نے شیعان حیدر کرار کو یہ عطا فرمائی کہ امام حسین علیہ السلام جیسی ہستی اور ان کی زیارت پروردگار عالم نے ہمارے لیے رکھی، اور وہ زائر اور وہ مومنین کہ جو زیارت کر کے گئے ہیں یقیناً وہ اپنے اندر ایک خاص تبدیلی کو محسوس کرتے ہیں جب وہ اس زیارت سے فارغ ہوتے ہیں، اس زیارت کو انجام دے لیتے ہیں تو اپنے نفس کے اندر، اپنی جان کے اندر، اپنی روح کے اندر وہ ایک خاص تبدیلی محسوس کرتے ہیں۔ آخر میں دعا کریں گے پروردگار عالم تمام مومنین و مومنات جو بھی اس دنیا میں موجود ہیں اور خواہش رکھتا ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی، پروردگار عالم ان کو زیارت امام حسین علیہ السلام نصیب فرمائے، اور جو زیارت انجام دے چکے ہیں پروردگار عالم ان کی زیارت کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔